جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ علی سے عشق کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس کا میں مشکل کشا اس کا علی مشکل کشا۔ یہ پوری سیاست ہے غدیر کے خلاف ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی۔ دیکھیے میں اتحاد بین المسلمین کا سب سے بڑا مولوی ہوں جو قائل ہوں کہ اتحاد ہونا چاہیے اور اتحاد رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ ہماری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، ہم جھگڑالو قوم نہیں ہے، ہم کسی کو لڑانے والی قوم نہیں ہے۔ کل بھی اتحاد ہم نے کیا تھا، آج بھی اتحاد ہم ہی کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیے دبئی میں جو مجمع میرے پاس آتا تھا 5-6 ہزار کا، وہ بھی وہی ہوتا تھا جسے پورے دن میں ایک مجلس ملتی تھی۔ اور دلی کی بھی کنڈیشن یہی ہے کہ یہاں دن میں مجالس نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ایک مجلس مل رہی ہے تو ایک مجلس کو پورے من تن دھن بالکل ایک کر کے مجلس سننا ہے، اور ایک ایک لفظ کو مس نہیں کرنا، ایک ایک لفظ میں پوری تاریخ ہے۔ دیکھیے ہم اتحاد کے قائل ہیں، مسلمان ایک ہونے چاہیے، مسلمان ایک رہنے چاہیے، لیکن بھائی ہم اپنا عقیدہ بھی تو نہیں بگاڑ سکتے نا، وہ بھی تو ہم پہ واجب ہے نا۔ ہم آپ سے ملیں گے، ہم آپ سے مصافحہ کریں گے، آپ پہ کوئی ظلم کرے گا ساتھ دیں گے، آپ کو کوئی مارنا چاہے گا ہم اسے ماریں گے، اور یہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے لفظ کہہ دیا، جس کی سمجھ میں آیا۔ آج تک ہم ہی تو لڑ رہے ہیں، بلکہ تمہارے والے آج بھی گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بتائیے شیعہ قوم ہی تو لڑ رہی ہے آج بھی، وہ جس سے لڑ رہا ہے ہمارا رہبر ہی تو لڑا ہے، ہمارے شیعہ ہیں۔ یہ بھی سن لیجئے، ہم تم پر احسان نہیں کر رہے ہیں تمہاری مدد کر کے، ہم پوری دنیا کو یہ ثبوت دے رہے ہیں، نہ علی نے مذہب دیکھا تھا نہ ہم مذہب دیکھتے ہیں۔ محمد علی نے مدد کرتے ہوئے کبھی مذہب؟ مجھے آپ ایک بات بتا دیجئے، سارے جتنے بھی اکٹھے ہیں مجلس میں، اگر کوئی آدمی تمہاری جائیداد چھین لے، اگر کوئی آدمی تمہارا عہدہ چھین لے، اگر کوئی آدمی تمہارے القاب چھین لے، اگر کوئی آدمی تمہاری شناخت چھین لے، اگر کوئی آدمی تمہاری پراپرٹی چھین لے، اور اس کے بعد وہی آدمی مصیبت میں آ جائے، مدد کرو گے؟ ہے بھائی، پراپرٹی چھین لی، گھر چھین لیا، آپ انجینئر تھے، آپ کو ہٹا کے خود انجینئر بن گئے، اب اس سے زیادہ کھل کے کیا بولوں ماسٹر صاحب میں؟ یعنی آپ کی کرسی بھی چھین لی، آپ کا عہدہ بھی چھین لیا، آپ کا مکان بھی چھین لیا، اور پھر اسی پہ کوئی مصیبت پڑ جائے تو آپ مدد کریں گے؟ خدا کی قسم اس کے لیے سینہ چاہیے۔ اور مدد کر کے بھی علی نے کبھی نہیں کہا میں نے مدد کی، یہ تو جس کی مدد کی اسی نے کہا لولا علی۔ صلوات پڑھ دیں علی۔ اب میں کیوں تقیہ کروں جب کتابوں میں تقیہ نہیں ہے؟ لولا علی لہلک عمر، یہ میرے سنی بھائیوں کی کتابوں میں تم کو دکھاتا ہوں، مگر تم نے ذاکرین سے سنا 70 جگہ، بالکل غلط، 70 جگہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے بڑے مشہور عالم دین جن کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی، اس سے بڑا عالم شاید کوئی ہو۔ ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، ہم علماء کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کے علماء ہوں، علماء ہوتے ہیں۔ وہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے کہ ہمارے کتاب لکھنے والوں کو مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالی 70 جگہ نہیں کہا کہ لولا علی لہلک عمر، بلکہ میں نے اپنی کتاب میں ریسرچ کر کے لکھا 114 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پالنے والے مجھے اس مشکل کے لیے زندہ نہ رکھ جسے حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ ہمارا بندہ پکار لے تو بدعت ہو جائے، تمہارا مولا پکارے۔ ذرا ایسی صلوات پڑھیے جو آپ کی آواز کربلا تک جائے۔ اچھا اگر یہ زور سے ہے تو ذرا ہلکی والی پڑھ کے بتائیے۔ ہاں یہ ہلکی والی۔ تو کل ملا کے علی کو مددگار مانتے ہیں، علی کو ناصر مانتے ہیں، لیکن غدیر میں علی کی محبت کا اعلان مانتے ہیں، ولایت اور خلافت کا اعلان۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں اس مسئلے پہ میں کیوں زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو میرا مجمع بیٹھا ہے
اس کو بھی حقیقت غدیر پتہ نہیں ہے. یہ بھی سمجھتا ہے علی کی محبت کا اعلان تو قرآن کر چکا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, وہاں تو ہو چکا قرآن مجید میں. یہ علی کی محبت کا اعلان نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے قصہ بھی گھڑا کہ پورا واقعہ غدیر کیوں ہوا. کہا اس کا اصل میں وجہ یہ تھی واقعہ غدیر کی کہ حضرت علی ایک جنگ میں گئے, وہ جنگ جیت لی, جنگ جیتی تو مال غنیمت آیا. اب صحابہ کی عادت تھی جنگ میں کم بڑھتے تھے, لیکن جب مال بڑھتا تھا تو ایک ایک آدمی کہتا تھا یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. اب علی نے چونکہ فتح کی تو علی نے اپنا مال غنیمت اپنے پاس رکھ لیا. صحابہ کرام کو برا لگا. یہ خبر نبی کو ملی میدان غدیر میں. نبی نے پورے مجمع کو روک لیا اور روک کے کہا کہ بھائیو علی سے بغض نہ رکھو, علی سے محبت کرو. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. اصل میں 2-4 آدمیوں کے درمیان حضرت علی سے ہلکا پھلکا جھگڑا ہو گیا تھا, تو اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے رسول نے یہ غدیر کا واقعہ. دیکھ رہے آپ کتنی بڑی گوٹ لے کے آئے, یہ آسان کام نہیں ہے میاں. دیکھ رہے کتنا لائے کہ تھوڑی سی جیسے میری اور آپ کی بحث ہو جائے تو بھیا شریف آدمی کا شریفانہ انداز کیا ہونا چاہیے. اگر میری اور ان کی لڑائی ہو گئی ہے تو آپ اس مجمع میں حل کریں گے یا مجھے اور انہیں کمرے میں بٹھا کے حل کر دیں گے؟ یا رسول اللہ مدینے میں مسئلہ حل کر دیتے, مکے ہی میں حل کر لیتے, خیمے میں بٹھا کے مسئلہ حل کر لیتے. یہ بیچارے کمزور گنجے, سر پہ بال نہیں ہے بھائی, چونکہ جتنے بھی آئے ہیں سر منڈا کے آئے ہیں. لیکن انہیں کیا, ہمارے یہاں ایک محاورہ مشہور ہے, سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے. ہے یا نہیں محاورہ؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ ابھی بال منڈائے تھے, ابھی مصیبت آ گئی تو سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے. اب یہ اچھا گرمی کتنی تھی, اور روایت میں موجود ہے, باقاعدہ سنی کتابوں نے لکھا. چونکہ میرا ماشاءاللہ اللہ غرور میں شامل نہ کرے, میرا شیعہ کتابوں کا مطالعہ کم ہے, سنی کتابوں کا زیادہ ہے. میری پوری ریسرچ ہے, میں ایک جملہ ریسرچ سے بول رہا ہوں کہ اہل سنت نے لکھا اتنی گرمی تھی کہ بیچاروں کے پیر جلے جا رہے تھے, سر تپا جا رہا تھا. وہ جو باقاعدہ احرام ہوتا ہے, کبھی ایسے کر رہے تھے پیروں میں, کبھی ایسے رکھ رہے تھے سر پہ. ارے وہ جو اخلاق کا مجسمہ, وہ جو رحمت عالم, وہ جو رحمت کل, وہ جو کسی کی اذیت برداشت نہ کر سکے, ان کو تو اذیت یہ ہو رہی ہے, سب سے زیادہ اذیت ہو رہی ہے بیگم کو, بچوں کو, فیملی کو, گھر والوں کو, خاندان والوں کو. اس لیے کہ ان کو پتا ہے آج قافلہ آنے والا ہے, قافلہ لیٹ ہو گیا 3 دن. آپ ذرا اپنی بیگم کو فون کریے کہ میں شام تک آ رہا ہوں اور نہ جائیے 12 بجے تک. پھر دیکھیے کتنی قیامت آتی ہے, کیوں نہیں آئے, کہاں گئے, کیسے گئے, اجی انہوں نے تو یوں کہا تھا آئیں گے. اب اس وقت نہ ٹیلی فون تھا, نہ کچھ تھا, نہ ایسے حالات تھے, نہ اتنی ہائی لیول کی سواریاں تھی, گھوڑے کی سواری تھی, اندازوں سے سفر ہوتے تھے کہ اتنی دیر سے چلیں گے, اتنے دن میں پہنچیں گے. اب 3 دن تک تو پورا مکہ, پورا مدینہ نکل آیا, پورا بصرہ نکل آیا, پورا یمن نکل آیا, سارے آدمی بستیوں کے باہر کھڑے ہو, کہاں گئے, کہاں گئے. تو یہ جو اذیت ہو رہی ہے, یہ خالی نبی اتنی سی بات پہ اذیت دے رہے ہیں کہ علی سے جھگڑا نہ کرنا. ارے بھائی سوچ کے بتائیے آپ. اور اس کے بعد کہہ رہے جو پیچھے رہ گئے وہ بھی آؤ, اور ان کو بلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا نبی نے وہ ہے حیا علی العمل. اب اگر اس بات کو بھی آپ نے ایسے سنا, کیا کہا نبی نے؟ بلال کہو حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل. نماز خیر العمل نہیں ہے, ولایت علی خیر العمل ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھے. ابھی تو میں مقدمہ سنا رہا ہوں آپ کو, جب اس کی گہرائی میں داخل ہوں گے تب مزہ ہے. صلوات پڑھ دیں بآواز بلند محمد. خدا کی قسم میں اکیلے آپ کے لیے نہیں مجلس پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سننے والے باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں جو لنک مانگ کے سن رہے ہیں بیٹھ کے اس مجلس کو. تو مجھے انہیں بھی مطمئن کرنا. تو مین مسئلہ کیا ہے کہ تھوڑے سے جھگڑے کو مٹانے کے لیے کیا عقل میں آتی ہے میرے اشرف علی صاحب, طاہر القادری صاحب, تاریخ جمیل مردوں کو اذیت دے رہے ہیں, بچوں کو اذیت دے رہے ہیں. ارے بالکل جنگل میں روک رہے ہیں, میدان میں روک رہے ہیں, اور اتنی گرمی میں چلیے 1 گھنٹہ روک لیجئے. آپ کے لیے انہوں نے کولر لگائے, پنکھے لگائے, لائٹ لگائی, بارش آندھی نہ آئے, بارش میں نہ بھیگے, اتنا بڑا یہ شاہ مردہ والوں نے شامیانہ لگایا خالی 1 گھنٹہ سنانے کے لیے. اور اگر یہ آپ کو کہنے لگے کل کی مجلس 2 بجے ہوگی اور نہ یہاں شامیانہ ہوگا نہ کولر ہوگا, کتنے آئیں گے؟ میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا آپ غدیر میں نہیں تھے. صحیح کہہ رہا ہوں, ہم اور آپ ہوتے, ہم تو اتنے آرام میں نہیں ٹک پا رہے. تو جہاں کوئی آرام ہی نہیں تھا وہاں ٹکتا. خدا کی قسم میں پھر کہتا ہوں نہیں ٹکتا, آپ میں سے میں گارنٹی دے رہا ہوں نہیں ٹکتا. جو اتنے آرام میں نہیں ٹک پا رہا ہے,
اور اس کے بعد اتنی بھیڑ 1,40,000 کی تعداد ہے اور 1,40,000 میدان میں اکٹھا ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے. خیر العمل حی علی خیر العمل, آؤ خیر العمل کی طرف. بلال سے نبی نے کہا جب اذان کا وقت ہوا کہو اذان میں حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. اب سمجھے مسلمانوں کی اذان میں کیوں نہیں ہے؟ اپنے سنی بھائیوں کی اذان سن لیجئے گا. الصلاۃ خیر, یہ تو ہے کہ خلیفہ دوم آرام کر رہے تھے اور وہ غلام اٹھانے کے لیے آیا کہ سرکار اٹھ جائیے نماز کا وقت ہے. آپ نہیں اٹھے, اس نے دوبارہ اٹھایا, پھر نہ اٹھے, اس نے تیبارہ اٹھایا, تیبارہ اٹھا کے کہا الصلاۃ خیر من النوم, چونکہ عربی تھا وہ, الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے, اٹھ جائیے. اور نے کہا دوبارہ کہیے الصلاۃ خیر من النوم, کہا دوبارہ کہیے الصلاۃ. کہنے لگے سوتے ہوئے کو جگانے کے لیے بڑا بہترین جملہ ہے الصلاۃ خیر من النوم, اذان میں بڑھا دو. تو بھائی کمال کی بات ہے مسلمانوں, خلیفہ ایک لفظ بڑھوائے اسے اذان میں کہتے ہو, اور جسے نبی نے کہلوایا صلوات پڑھ دیں محمد. اب اتنی بڑی بات میں نے بتائی تو اس پہ جو صلوات بآواز بلند بنتی ہے بھائی. اور جو میرا سنی بھائی ریسرچ کر رہا ہو وہ مجھ سے مجلس کے بعد مل لے. باقاعدہ خلیفہ نے یہ بات کہی کہ 3 چیزیں رسول کے زمانے میں تھی جو میں نے ہٹائیں, ان میں سے ایک ہے حی علی خیر. اب ان سے پوچھئے آپ کو ہٹانے کا حق کس نے دیا ہے بھائی؟ جو چیز نبی نے بیان کر دی, حی علی خیر العمل کہا, مجمع اکٹھا ہوا, آگے والوں کو بلایا آئیے, پیچھے والوں سے کہا انتظار کرو جلدی آؤ. جب سارے آ گئے, خطبہ بھی خطبہ نہیں پڑھوں گا, خالی بتا رہا ہوں آپ سے, یہ آگے پیچھے والوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا مرکز علی ہے, جو علی سے آگے چلا جائے وہ بھی جہنمی ہے, جو علی سے پیچھے رہ جائے. صلوات پڑھ دیں محمد. اب آگے پیچھے والوں کا معاملہ کیا ہے؟ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 2 آدمی میرے بارے میں ہلاک ہوں گے. مولا کہہ رہے ہیں, تمہارے مولا بھائی غدیر کا مولا, ہلاک فی نجم ہے, ہلاک فی رجلان, میرے بارے میں 2 آدمی ہلاک ہوں گے. ایک کون؟ ایک جو مجھے حد سے گھٹا دے. اب ہمارے ذاکرین کا نقطہ سن لیجئے. کہنے لگا علی کی حد کا ہی نہیں پتا, علی کی حد کا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا, مگر علی کو تو پتا ہے. علی نے حد کیا بتائی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا بھی نہ کہنا اور ہمیں اپنے جیسا بھی نہ کہنا. ہو گئی, یعنی ہمیں یہ بھی نہ قیاس کر لینا جیسے تم ایسے, اہل بیت تم جیسے, اور اہل بیت خدا بھی نہیں ہے. تو یہ حد ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اسی لیے ہمارے بعض ہیں نصیری ٹائپ لوگ, اور ہمارے شاعر بھی, اب یہ 2 شاعر تو بڑے معتبر شاعر ہیں, یہ تو ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں. اب یہ منہ دیکھی نہیں ہے, حقیقت ہے, ان کے شعر سنیے گا. بعض شاعر ایسے ہیں جو نصیری ہی کی تعریف کرتے ہیں اور بلکہ نصیری کی باتوں پہ مزے لیتے ہیں. مولا علی کا دل جلا جا رہا ہے, آپ نصیری کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ نصیری کافر ہے. علی کو علی نے اس آدمی کو جلایا, باقاعدہ جلایا. جو علی کو خدا کہہ رہا تھا اسے علی نے جلا دیا. کیوں؟ کہ یہ میرے خدا کا دشمن ہے. اب اگر پیچھے تک ہاتھ نہ اٹھا تو میں بھی اپنی ذاکری چھوڑ دوں. علی نے نہ جنگ بدر میں جلائے, نہ جنگ خندق میں جلائے, نہ جنگ خیبر میں جلائے, مگر جب نصیری سامنے آیا, علی کی محبت میں علی کو خدا کہا, تو علی نے اسے جلا دیا. اللہ نے قانون بتا دیا, میرا دشمن تو نے جلایا, تیرے دشمن میں. دیکھو اب بھی تو لگا جیسے میدان غدیر میں مجلس ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو باقی اسی تو میں کل سناؤں گا آپ کو. حی علی العمل, حی علی خیر العمل اذان میں آپ کو بتا دیا. اچھا, یہ جو آپ مرنے والے کی گواہی دیتے ہیں, مثلا ایک آدمی مر گیا, نمازی نہیں تھا بھائی بہادر صاحب, اور مولوی صاحب کو پتا ہے کہ یہ نمازی نہیں تھا, نماز جنازہ پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے؟ ہم پڑھائیں گے بھائی, سب پڑھائیں گے. کیا پتا جھوٹ بولتا تھا, ہمیں کیا پتا. مگر ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا, ہم نہیں جانتے. اب ملائیے اس خیر کو حی علی خیر العمل سے. ہم عمل کی گواہی نہیں دے رہے ہیں, اس بات کی گواہی دے رہے ہیں یہ کل بھی ولایت پر تھا, یہ آج بھی ولایت پر. صلوات پڑھ دیں محمد. تو یہ میت کی گواہی بھی ولایت امیر المومنین کی گواہی ہے. کل کا دن جو آنے والا ہے, زور سے بولیے کون سا دن ہے بھائی؟ اچھا, میں نے تاریخ پوچھی ہے, دن میں نے کیا پوچھا؟ کل دن کیا ہے؟ جمعہ. اور یہ آج کیا ہے؟ نوچندی جمعرات. دن ایک حدیث ہے, آصف صاحب اور
بھائی دو شاعر ہیں, اس کو کسی طرح نظم کر دو. دیکھیں کیا کتنا بڑا میٹر ہے اس میں. لا تعادوا الایام فانه یعادیکم, دنوں سے دشمنی نہ کرو ورنہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے. تو پیر سے کسے دشمنی ہے بھائی؟ آپ کو پیر منگل بدھ سے دشمنی ہے؟ نہیں ہے. اور امام کیا کہتے ہیں؟ دنوں کو دشمن نہ بناؤ. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دن ہیں یہ کسی نہ کسی طرح منسوب ہیں کسی امام سے. اللہ نے دنوں کو بھی نہیں رکھا بغیر نسبت دیے ہوئے. مثلا سنیچر کا دن امیر المومنین سے مخصوص ہے, لہذا سنیچر کو زیارت پڑھیے نبی کی, اور اتوار کو زیارت پڑھیے. زور سے بولیے, پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ ہوم ورک ہے تمہارا امیر المومنین کی. اور پیر کو کہتے ہیں یوم الاثنین. جو سعودی یا دبئی یا قطر یا کہیں بھی ملک میں رہے وہ اتنا تو جانتے ہیں. یوم الاثنین یعنی دو کا دن, یعنی وہ دو کون ہیں؟ الحسن و حسین. تو پیر دن ہے حسن و حسین کا. اس کے بعد منگل ہے یوم الثلاثہ یعنی 3 کا دن ہے. اس کے بعد بدھ کو کہتے ہیں یوم الاربعاء 4 کا دن. اب چھٹے سے لگائیے 7ویں کا 8ویں کا 9ویں کا 10ویں کا. یوم الخمیس یعنی جو آج تھی جمعرات وہ ہے 1 کا دن. کس کا؟ زور سے بولو, ارے بولو بھائی. 11ویں امام کا. کس کا ہے؟ 12ویں کا. اب دیکھتا ہوں میں کتنا آپ کو مجلس سننے کا شعور ہے. امام نے کیا کہا؟ دنوں کو دشمن نہ بناؤ ورنہ دن تمہارے دشمن اگر ہو گئے تو تم میں سے کوئی آدمی جنت میں جانے والا. تو مسئلہ دنوں کا نہیں ہے, مسئلہ ہے جس امام سے جو دن منسوب ہے ان سے دشمنی اختیار نہ کرو. یہ جمعے کا دن مخصوص ہے تمہارے آخری امام سے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اچھا ان 8 دن میں دن ہی ہے یا رات بھی ہے؟ دنوں میں سب سے بڑا دن جمعے کا دن, جمعے سے بڑا. صلوات پڑھے محمد. وہ کہتے پھوک نکل گئی. نہیں, سب سے بڑا دن جمعے کا, اور جمعے سے بڑا بس ایک ہی دن ہے اور وہ ہے غدیر. بس اس کے علاوہ کوئی دن اس سے بڑا. نبی نے فرمایا جمعہ سید الایام یعنی سارے دنوں کا سردار ہے. جمعہ سب سے بڑا دن, جمعے سے بڑا غدیر کا دن. تو سب سے بڑا دن غدیر. تو سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ شب قدر سب سے بڑی رات, عید غدیر سب سے بڑا دن. اب جو ہم نے روایات میں پڑھا تو پتہ چلا شب قدر سے مراد ہے فاطمہ. ارے توجہ یاد آؤ, شب قدر سے مراد ہے فاطمہ. تو رات بیوی سے منسوب ہے, دن شوہر سے منسوب ہے, اور جمعہ اس لیے بڑا ہے کہ امام زمانہ سے منسوب ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اب میں ماسٹر صاحب ایک ہسٹری سنا رہا ہوں جو ابھی تک ان جوانوں نے کبھی نہیں سنی. میں نے دعویٰ کر دیا بہت بڑا دعویٰ, سنیے کیا ہے. آدم کو اللہ نے پیدا کیا جمعے کے دن, خلیفہ بنایا جمعے کے دن, جنت میں داخل کیا جمعے کے دن, توبہ قبول کی جمعے کے دن, زمین پہ اتارا جمعے کے دن, آدم کی نوح کی کشتی پار لگی جمعے کے دن, ابراہیم نارے نمرودی سے بچے جمعے کے دن, اسماعیل کی جگہ دمبا آیا جمعے کے دن, موسیٰ جادوگروں پہ غلبہ پائے جمعے کے دن. یہ سارے فضائل تھے جمعے کے. بنی امیہ نے کیا کام کیا؟ اب وہ سنیے. سارے بنی امیہ نے پیسے دے دے کے مورخوں کو ان سے کیا کہا کہ آدم پیدا ہوئے عاشور کے دن, کشتی پار لگی عاشور کے دن. انہیں بابرکت بنانا تھا عاشور کے دن کو. نہیں یقین آتا تو سنیے. زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے یوم تبرکت بہی بنو امیہ. عاشور کا دن وہ ہے جسے بنی امیہ بابرکت جانتے تھے. میں پرسوں دھولڑی سے مجلس پڑھ کے آ رہا تھا, ایک مولا صاحب کی تقریر آ رہی تھی آن لائن, اس پہ وہ عاشور کے دن کے فضائل بتا رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ عاشور کے دن اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو عاشور کے دن. اور اس کے ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. دیکھ رہے آپ کتنے بھولے ہیں. ذرا اچھی سی صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آج یہ میں نے تمہیں 2-3 اشروں کا میٹر دے دیا, اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو کتنی بڑی سیاست ہوئی ہمارے ساتھ. آج کسی بھی سنی بھائی سے پوچھیے آپ, سنیوں کی غلطی نہیں ہے, ملاؤں کی غلطی ہے. کہلے عاشور کے دن رونے سے کیا مطلب ہے؟ عاشور تو بابرکت دن ہے. اچھا بعض لوگ تو روزہ بھی نہیں کہہ پاتے بیچارے. روزہ رکھیے, اپنی بیوی کو اچھا پہنائیے, اپنے بچوں کو اچھا کھلائیے. آج کے دن آدم کی توبہ قبول ہوئی, آج کے دن نوح کی کشتی پار لگی, آج کے یہ دن یہ ہوا.
عاشور کے دن جو بھی مسلمان، توجہ چاہتا ہوں میں، ذاکروں کے چکر میں نہ ہو اپنے کہ آج کوئی نہیں ہے نام لینے والا یزید کا. او بھائی بہت ہیں یزید کا نام لینے والے. جو بھی تمہیں عاشور کے دن خوشی مناتا ہوا نظر آئے سمجھ لیجئے یہ یزید کی اولاد ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ ماشاءاللہ میرا مجمع مجھے دعا دے کے جائے گا. تو فضائل ذرا پھر مجھے پتا چلے کہ میرا لیکچر کچھ فائدہ مند ہوا یا نہیں. فضائل کس دن کے تھے یہ سارے؟ دور سے بولیے. جمعے کے. اتفاق سے جمعہ پڑا تھا عاشور کو. اب ان کو گیم کرنے میں آسانی ہو گئی کہ سارے ادھر کے فضائل لا کے جمعے کے فضائل اور عاشور کے دن پہ ڈال دیے. تو اب مرزا محمد اطہر صاحب، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ جملہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ عاشور کے دن شہادت ملی نبی کے نواسے کو تو مسلمان داڑیاں ہلا، خوشی کا موقع ہے، شہادت ملی. تو میں ایسے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ پھر 10 ذی الحجہ کو عید نہ منایا کرو. ارے وہ تو بچ گئے نا، تو ان کے بچنے پہ رونا شروع کرو. اگر حسین کے شہید ہونے پہ سمجھے نہیں میرے لوگ شاید ہیں، اگر حسین کی شہادت پر مبارکباد دے رہے ہو تو پھر 10 کو عید کیوں منا رہے ہو؟ کمال کی بات ہے بھائی. تو یہ چونکہ بنی امیہ کی عورتوں نے منتیں مانی تھی اگر عاشور کے دن امیر المومنین یزید جیت گئے تو ہم قربانیاں کریں گے. اونٹ قربان ہوئے، منت کے طور پہ مسجدیں بنائی گئی، نیا نیا لباس پہنا، عورتوں نے سر پر مہندیاں لگائیں خالی اس لیے کہ امیر المومنین یزید جیت گئے. تو یوم تبرکت بہ بنو امیہ. حالانکہ یہ بھی جمعے کے فضائل میں تھا کہ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلاؤ. کس دن؟ جمعے کے دن. آج میں علت پڑھ رہا تھا اس میں کہ یفرحوا بالجمعہ، کاش اگر عرب مجمع میرے پاس ہوتا تو چوم لیتا. معصوم نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ جمعے کے دن. کیوں؟ تاکہ پورے ہفتے تمہارے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں، تاکہ تمہاری نسل میں مخالف انتظار. صلوات پڑھ دیں جمعے کے دن. اب آخری جمعے کے اتنے فضائل کیوں ہیں؟ وہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ یعنی اجتماع. اپنے مجمع کو تحفہ دے رہا ہوں، یہ بھی ولایت کے بغیر جمعہ نہیں بنا. جب معصوم سے کسی نے پوچھا مولا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ جمع الخلق وجميع ما خلق اللہ من الجن والانس والبحار والارض والسماوات والجنت والنار. کہتے اللہ نے پوری کائنات کو عرش کے اوپر جمع کیا تھا علی کی ولایت کے لیے. صلوات پڑھتے ہیں محمد. ایک اور بابا سے بلند صلوات. علی کی ولایت کے بغیر نہ جمعہ معتبر ہے. میری قوم کے جوانوں، کل ہر آدمی وقت نکال کے جمعے میں ضرور جائے، اس لیے کہ ایک آدمی حج پہ نہ جا سکا. جب وہ حج پہ نہیں گیا تو نبی کی خدمت میں آیا، یا نبی اللہ میں حج پہ نہیں جا سکا، کوئی چیز ایسی بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کر لوں تو مجھے حج کا ثواب مل جائے. نبی نے کہا جا کے جمعہ پڑھ لے. اگر کوئی انسان، الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ جو ہے فقیروں کا حج ہے. یعنی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر وہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو جتنا حج کا ثواب ہے اتنا ہی جمعے کا ثواب ہے. تو جمعہ دعاؤں کا دن ہے. کل آپ دعا ضرور کریے. جو صلوات کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتے رہیے جمعے کے دن. اتنی صلوات پڑھیے اور سب گفٹ کریے حسین ابن علی کو. محرم ہے نا، محرم، اس محرم میں گفٹ کریے زیادہ سے زیادہ جوانوں، تسبیحاں پڑھیے صلوات کی اور ہدیہ کریے کس کو؟ حسین ابن علی کو. جمعے کے دن جناب فاطمہ خاص دعا کرواتی تھی. جب غروب کا وقت آتا تھا تو غلام سے کہتی تھی غروب میں کتنا وقت ہے؟ کہا تھوڑا سا وقت باقی ہے. کہا دعا کرو اللہ سے، چونکہ جمعے کے دن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اپنی فیملیوں میں بیٹھیے، اپنے بچوں میں بیٹھیے. غسل جمعہ میں 5 سال پہلے جو اشرا پڑھا تھا شاہ مردہ میں، اس میں غسل جمعہ پڑھ چکا ہوں اور حیدر ٹی وی اور اس پہ سب ہے وہ موجود، تو میں ریپیٹ نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس ایک دعا ہے زمانے میں جو میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سے کہ کل وہ دعا آپ کو دے تاکہ آپ وہ دعا اپنے پاکٹ میں رکھ لیں. اور یہ دعا 2 اماموں سے ہے، ایک چھٹے امام سے، ایک خود امام زمانہ سے. اور اس دعا کا نام ہے دعائے معرفت. کیا نام ہے؟ کل کا موضوع اس پہ ہی پڑھے گا، دعائے معرفت. دعائے معرفت کیا ہے؟ اب میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ موجود، تو میں ریپیٹ نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس ایک دعا ہے زمانہ غیبت میں
جو میں گزارش کروں گا اپنے میزم بھائی سے کہ کل وہ دعا آپ کو دے تاکہ آپ وہ دعا اپنے پاکٹ میں رکھ لیں. اور یہ دعا دو اماموں سے ہے, ایک چھٹے امام سے, ایک خود امام زمانہ سے. اور اس دعا کا نام ہے دعائے معرفت. دعائے معرفت کیا ہے؟ اب میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عرفنی نفسک. یہ زمانہ غیبت کی دعا جو اماموں نے بتائی. جتنے بھی جوان لڑکے پہلے تو مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں, امام کی آرمی میں شامل ہونا چاہتے ہو یا نہیں؟ سب چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیے محمد انشاءاللہ. عاشور کے دن بھی ایک دعا ہے, اور وہ دعا کوئی اور نہیں ہے, عاشور کے دن ہے. پالنے والے جب میرا امام آئے تو انتقام لینے والوں میں میرا بھی نام. مجھے بتائیے آپ امام حسین کا انتقام لینا چاہتے یا نہیں؟ تو کس کی آرمی میں شامل ہو کے لیں گے؟ امام زمانہ کی. تو امام زمانہ سے کانٹیکٹ کیسے مضبوط ہو؟ اس لیے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی جس کی آرمی میں ہونا ہے تو آپ اس سے کانٹیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولیے زور سے. اس سے کانٹیکٹ کریں گے. تو میری ماں بہنوں کو ان سب کو کل دعا کل مل جائے گی بھائی, یا پرسوں ملے گی انشاءاللہ. دعا جو ہے عظیم ہے. اللہم عرفنی نبیک. پالنے والے مجھے اپنے نبی کی میں معرفت کرا دے. انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگر میں نے رسول کو نہ پہچانا تو پھر میں حجت خدا کو نہیں پہچان سکتا. اللہم عرفنی حجتک. پالنے والے خدا کی حجت کی پہچان کرا دے. ان لم تعرفنی حجتک. اگر تو نے اپنی حجت کی پہچان نہ کرائی زللت عن دینی, تو میرا دین گمراہ ہو جائے گا. یعنی میں صحیح راستے پر نہیں مروں گا. اور میں نے بتایا مین مسئلہ ہے علی کی ولایت پہ تب مریں گے جب آپ یہ دعا پڑھیں گے, اللہم عرفنی نفسک. صلوات پڑھ دیں محمد. بلا وجہ میں کیوں معافی مانگوں یار؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ تو میرے دماغ میں ہے بھائی, میں کیوں معافی مانگوں تم سے؟ میں نے کوئی گناہ کیا؟ میں تو تم کو اچھی بات بتا رہا ہوں. زیادہ تر موت کا ریزن تلاش کر رہے ہیں نا. کبھی کبھی مولانا لوگوں سے بھی سوال کرتے, مولانا صاحب اتنا جلدی جوان کیوں جا رہا ہے؟ تمہاری اپنی حرکت ہے جس کی وجہ سے آپ کو موت جلدی آ رہی ہے. پوائنٹ نوٹ کریے, آپ جو جج اور وکیل بیٹھے ہیں نوٹ کریے میری بات. معصوم نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے میں انسان کی زندگی کو کم کر دیتا ہوں. امام کہہ رہے ہیں, رسول کہہ رہے ہیں, تمہاری حجتیں کہہ رہی ہیں, تمہارے امام حسن و حسین کہہ رہے ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے جو جوان لڑکا چاہے جم میں جائے, چاہے ایکسرسائز کرے, چاہے جتنا بھی اپنی صحت کا خیال رکھے, چاہے جتنا کھانا کم کھائے, میں اس کی زندگی کو کم کرتا ہوں. کسی نے پوچھا مولا کب؟ کہا جب ایک لڑکا اپنے ماں باپ سے تعلقات خراب کر لے اور جب دولت کی وجہ سے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. چونکہ ماشاءاللہ خوب مجمع واقعاً بہت ہے, تو میں آپ کو سمجھا دوں یہ بات کہ دولت کے نشے میں جو آدمی اپنے چچا, ماموں, خالو, تایا, تائی, پھوپا, پھوپھی سے ملنا چھوڑ دیتا ہے, اس کی اللہ عمر کو قانون ہے. اب اگر یہ قانون, اب ایک جواب ہے آپ کا. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال آپ کے ہی ذہن میں آ رہا, کہا مولانا جب وہی نہیں ملنا چاہتے ہم سے تو. دیکھیں کتنا بڑا اچھی بات لے کے آئے. مولانا ہمارا چچا ہی نہیں ملنا چاہتا, مولانا ہمارے رشتہ دار ہی نہیں ملنا چاہتے. تو امام سے بھی کسی نے کہا, امام نے کہا ملتے کے ساتھ ملنا کمال نہیں ہے, تمہارا کمال جب ہی تو ہے کہ وہ تم سے ملنا نہ چاہے اور آپ اس سے ملتے رہیں. ہمارے اماموں کے جو رشتہ دار تھے وہ شکوا کرتے تھے لوگوں سے. دیکھا زین العابدین کو, ہمیں نہیں پوچھ رہا. دیکھا علی کو, ہمیں نہیں پوچھ رہا. رشتہ دار اماموں کے, مگر جب امام دنیا سے چلا جاتا تھا اور ان کو وہ مال نہیں مل پاتا تھا جو ملتا تھا, تو پھر ریسرچ کرتے تھے کون دیتا تھا, تو پتہ چلا وہ تو زین العابدین آتے تھے, وہ تو محمد باقر آتے تھے. یعنی احسان کر کے امام بتاتے نہیں تھے کہ میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا ہے. اور میرے امام رسول, ایک اگر وقت ہو تو ہے, وقت ہے یا نہیں ہے ابھی, تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب یہ تو مصائب بھی تو ہے بھیا, 10 پہ اترنا ہے, تو پھر انشاءاللہ کل موضوع آگے بڑھے گا. صلوات پڑھیں محمد. چونکہ مصائب بھی ہیں, مصائب ان تاریخوں میں نہ پڑھے جائیں. تو میں ایک جوان لڑکا جس کے بارے میں امام نے کہا یہ مر جائے گا,
یہ مر جائے گا. اس کے بعد کل دیکھا تو وہ زندہ. اب ایسے میں تو آپ بھی ٹوہ میں رہتے ہیں بھائی, لگے ہو بس کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. اماموں کے ویسے بھی چکر میں روک لے رہے, بلا وجہ کہتے ہیں آسمانوں کے راستے زیادہ جانتے ہیں, کہتے ہیں مر جائے گا. بلایا, کہا کل تم نے کیا کیا؟ کہا میری پھوپھی کافی عرصے سے ناراض تھی, کل میں اس راستے سے گزر رہا تھا, میں نے سوچا میرے ابا کی بہن ہے, لاؤ میں مل لوں. جیسے ہی میں گیا اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. امام نے کہا یہ اس کے ملنے اور دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے تیری موت کو گھٹا دیا ہے, تیری زندگی کو بڑھا دیا ہے. تو اگر آپ لمبی زندگی, میں نہیں کہتا جن میں جب میں نہیں جا پا رہا ہوں تم کو کیوں بھیجوں, لیکن ایک بات جو میں کر رہا ہوں, دیکھیے اپنی بیوی کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیے. ہر عورت کی ایک حد ہے. وہ میری ماں بہنیں مجلس سن رہی ہیں, ویسے بھی میں مشہور ہوں پوری دنیا میں, پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا, عورتوں کے خلاف ہے یہ. اور یہ تو میاں میری ماں بہنوں کی محبت ہے جو یہ خلاف نہیں ہو رہی میرے, ورنہ ذاکروں نے ایک محاذ چلایا ہوا میرے خلاف, مولویوں نے کہنے لگے ان کی مجلسوں میں نہ جائیے تمہیں ہی کچھ کہیں گے. اچھا ایک مجلس میں نے کہا میں کہوں گا نہیں, چھجو پورے میں مجلس ہوئی, میں نے عورتوں کو کچھ کہا نہیں. اب جو میں گیا تو خواتین نے کہا مولانا آج ہمیں کچھ کیوں نہیں کہا آپ نے, صلوات پڑھے محمد علیہ. نہیں ارے بھائی اتنے بڑے مجمع کی صلوات اتنی سی ہے کیا؟ تو یہ میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہیں, میری ماں بہنیں ہیں, تمہارے چڑھائے میں نہیں آئیں گی یہ, لیکن میں کہتا ہوں بیوی کی بھی حد ہے. اچھا پہنانا واجب, اچھا مکان دلانا واجب, اچھی شاپنگ کروانا ضروری. سن لیجئے, کھلائیے پلائیے سب کچھ کریے, لیکن اگر کہے ماں باپ سے نہ ملو یہ آپ کی حد. ارے جو حد سے نکل جائے اس کو ہم کبھی سلام نہیں کرتے. اگر میرا مجمع یہ سمجھ جاتا اب یہ تو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں, اگر نبی کے گھر کی عورت بھی حد سے نکل جائے, عورت کی ایک حد ہے. اور یہ جو تمہاری بیگم ہے اس کے لیے بھی آپ سن لیجئے, تمہارے بچے کو اس نے جنم دیا, اس پہ دودھ پلانا واجب نہیں ہے. یہ جو تمہارے کپڑے دھو رہی ہیں ان پہ کپڑے دھونا واجب نہیں ہے. یہ جو تمہیں روٹیاں پکا رہی ہیں روٹیاں پکانا واجب نہیں ہے. امام سے کسی نے پوچھا مولا عورت کو اللہ سب سے زیادہ ثواب کب دیتا ہے؟ کہا جب عورت گھر کا کام کرے, گھر میں روٹی بنائے. کہا مرد کو ثواب کب دیتا ہے؟ کہا جب مرد سجدہ کرے. تو عورت کے روٹی پکانے کا ثواب مرد کے سجدے کے برابر ہے. چونکہ وہ تم اس پہ واجب نہیں لیکن بیچاری کرتی ہے. بیویاں تمہارا کتنا کام کرتی ہیں ان پہ واجب نہیں ہے, نہ آپ مجبور کر سکتے. بچے کو دودھ پلانے پہ بھی مجبور نہیں کر سکتے اپنی عورت کو آپ اسلام میں. اگر وہ کہے میں نے تیرے بچے کو دودھ پلایا 2 لاکھ دے, تو دینا پڑے گا تمہیں 2 لاکھ روپے. یہ ہے مسئلہ شرعی. لیکن سارے بیوی کے حقوق اپنی جگہ, لیکن اگر کہے ماں باپ کو چھوڑو. مگر میری بہنوں ایسی حرکت کبھی اپنے شوہر کو مجبور نہ کرنا, اس لیے کہ اگر شوہر کی لمبی زندگی چاہتی ہو تو اسے ماں باپ سے ملنے دو. شوہر کو لمبی زندگی جب ملے گی جب یہ ماں باپ سے ملے گا. اگر ماں باپ کو چھوڑ دیا بیوی کے چکر میں تو پھر اس کو لمبی زندگی ملنے والی, اور کوئی بیوی نہیں چاہتی میرا شوہر جلدی مر جائے. خدا کی قسم ماں کی بد دعا نہ لئیے, یہ ایک ماں کی دعا ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں. کون ماں؟ فاطمہ زہرا. جوانوں میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ محرم کی مجلسوں میں چیخ کے رونا ہے.